بڑے لڑائی جھگڑے کے بعد، جنگ جمل کے بعد، جنگ صفین کے بعد، جن میں تقریباً 1,00,000 کے قریب دونوں اطراف کے کیا ہے مومنین مسلمین کیا ہیں شہید ہوئے، اللہ نے پھر اکٹھا اتحاد کے ساتھ پورے مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ فخر و امتیاز حضرت معاویہ کے حصے میں۔ اس طرح سوچنے کے بجائے ان کو تم کہتے ہو کہ یہ ان کی طرف سے کیا ہے بادشاہت بدل گئی۔ ارے بدبختو، سوچو کہ پورا عالم اسلام منتشر ہو گیا تھا۔ حضرت علی کا جتنا بھی دور رکھ لیا جائے، اس میں صرف کیا ہے بے اطمینانی کا دور تھا۔ جنگیں ہوئی اور اس میں خود حضرت علی کے ماننے والے یا ساتھ دینے والے یہ جو شیعہ تھے، جو ڈبل گیم کھیلنے والے تھے، ان سے خود حضرت علی کیا ہیں بیزار ہو چکے تھے۔ خود ان کو سکون کا سانس نہیں ملا، ان کو ان لوگوں نے کیا ہے چین سے نہیں رکھا۔ پورا عالم اسلام منتشر ہو کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے۔ جتنے بھی اہل فکر، اہل نظر تھے، جتنے بھی کیا اہل علم تھے، جتنے بھی اہل اخلاص تھے، وہ سب کے سب کیا ہیں دل سے دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح اکٹھا پھر کیا ہے اسلام کی وہ شان و شوکت آ جائے جو شیخین کے درمیان تھی، شیخین کے دور میں تھی۔ تو اللہ نے حضرت معاویہ کو اس وقت اٹھایا اور حضرت معاویہ کے ذریعے پورے عالم اسلام کو اکٹھا کر دیا، اور مضبوط ترین خلافت جو کہ تقریباً 20 سال چلی، حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانوں کو ملا لو، حضرت عمر کے خلافت کے زمانے کو ملا لو، تبھی بھی 20 سال نہیں ہوتے، 10 اور 2 12 سال ہوتے، اور حضرت عثمان کے بھی ملا لو، تب کہیں جا کے کیا ہے تقریباً 20 سال کے قریب لگتے ہیں، جو صرف ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، اور ایسی شاندار کی کہ عالم اسلام میں ہر جگہ فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو کہ امڑا چلا آ رہا تھا، اور شان و شوکت کے لحاظ سے اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو ٹیڑھی نظروں سے سلطنت اسلامیہ کو دیکھ سکے۔ ان شیعوں اور رافضیوں اور صحابہ مخالف لوگوں کو یہ دیکھنا پسند نہیں ہے اسلام کی بلندی، جس کے واسطے یہ لان تان کرتے ہیں حضرت معاویہ پر، کسی طرح مس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو سب سے اہم ترین کام جو ان کی خلافت میں ہوا وہ بحری بیڑے کا تیار جو انہوں نے کیا تھا ان کی خلافت میں، اسی سے آگے بہت آگے گئے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا، اجازت دی تو بنا، اور بہت آگے روم کے سلطنتوں کو تخت و تاراج کرتے ہوئے کیا ہے قسطنطنیہ کی بالکل اس کے دیواروں پہ دستک دے رہے تھے، اور ادھر سلطنت اسلامیہ صف متفق ہو گئی تھی۔ اب اس اتفاق اتحاد میں کیا صحابہ نہیں تھے؟ کیا 41 ہجری میں پورے کے پورے صحابہ دنیا سے چلے گئے تھے؟ ہزاروں کے صحابہ تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، کیا ان سب نے حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانا، امیر المومنین نہیں مانا؟ آج 1300 سال بعد آ کے کوئی کیا ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا سیاہ کار یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ بدبخت اپنی بدبختی کو لے آتا ہے۔ صحابہ جب مانتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو؟ پورے اتفاق سے صحابہ نے 20 سال حضرت معاویہ کے اقتدار میں اپنی زندگی رعایا کی حیثیت سے بتایا اور خوش رہے، جس میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جن کو تم لے کے ہوا بناتے ہو وہ خود 20 سال حضرت معاویہ ہی کے دور حکومت میں تھے، خوش تھے۔ کیا تم ان کو بھی کیا ہے ایمان کی بزدلی کا طعنہ دو گے کہ حضرت معاویہ کی تلوار کے ڈر سے حضرت حسنین کریمین خاموش ہو گئے تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو نہیں اٹھتے، اگر وہ غلط تھا، خلافت کیا ہے تبدیل ہو گئی تھی، تو خاموش کیوں بیٹھے؟ بڑا اہم سوال ہے نا جی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری ایمانی غیرت اتنی آئی ہے کہ تم کو بات سمجھ آئی، لیکن حضرات حسنین کریمین کو بھی بات سمجھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو کوئی یہ مغالطے میں ہے تو اس کے ایمان کی خامی میں کوئی شک نہیں۔ تو مسلمانوں،
تاریخ کے ان 20 پردوں کے اندر سے جو اصل تاریخ ہے اس کو میں نکھار کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو پھیلائیں جہاں تک ہو سکے، لنکس بھیجیں، لوگوں کو بتائیں، علی مرزا کے جو بھی کیا ہیں فالوورز اور جو بھی کیا ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ بھیجیں کہ دیکھو یہ اصل صورت ہے جس کو اس نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ آج یہ فتنہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اگر ہم ان کو مان لیا تو یاد رکھو تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ رکھنا ہے، یہ دروازہ ہے، یہ ہول ہے جو ڈال رہا ہے، اب اس ہول سے پانی آنا شروع ہو جائے گا تو کشتی ہی ڈوب جائے گی۔ یہ ہول اسی طرح کا ہے، جب کشتی میں چھوٹا سا ہول جب آتا ہے تو اسی وقت اگر پیک کر دیا جائے تو کشتی محفوظ ہے، اگر وہ چھوٹا ہی ہے نا چھوڑ دیں گے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ملہ نہیں ہوگا، اور اس کی ایک چھوٹی سی سوراخ سے پانی آتا آتا یہاں تک کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حالت ہے۔ یہ اسلام کی کشتی کو ڈبونے والے بدبختوں کو ہمیں کیا ہے، ابھی سے منہ بند کرنا ہے اور سیل لگانا ہے۔